السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 10 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایران کا باضابطہ جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ چونکہ آج اتوار ہے تو آج ہم مارکہ حق جو انڈیا کے خلاف پاکستان نے فتح حاصل کی، اس کی تقریبات میں مصروف تھے۔ عسکری قیادت کی گفتگو بھی آپ نے دیکھی، سیاسی قیادت کی بھی، اس میں دو چار بڑے اہم نکتے تھے جس پہ گفتگو ہو نہیں سکی۔ وہ مستقبل کا منظرنامہ بیان کرنے کے لیے وہ نکتے بڑے اہم ہیں، لیکن میری نظر ایران کی صورتحال پر ہے، اور ساتھ میں چونکہ کچھ عرصے سے یو اے کے معاملات پہ بھی بار بار ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان ہے علی حمزہ، اس کا میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا، اس نے بتایا کہ صرف مسلک کی بنیاد پہ کیسے انہیں ڈیپورٹ وہاں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی میں گفتگو کا حصہ بناؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ، ایرانین صدر کا بھی ایک ٹویٹ آ چکا ہے سر شام 6:30 بجے کے آس پاس۔ دیکھیے یہ کہانی اب جو تازہ تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایران کو ایک نئی جو تجاویز کا سیٹ ہے، نیو پرپوزل، وہ دیا تھا، اور پھر ٹرمپ بار بار اس کے باوجود کے بیچ میں گڑبڑ بھی ہوئی، ایک دوسرے پہ حملے کرنے کی کوشش بھی کی گئی، یو اے بھی بیچ میں آیا، تو وہ ساری کشیدگی اپنی جگہ تھی۔ اس بیچ میں ٹرمپ بار بار ایک لفظ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایران کی رد عمل کا انتظار ہے۔ تو آج جو اتوار جب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو آج اس سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ دن تھا، میننگ فل دن تھا، کنسٹرکٹیو دن تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میامی میں کئی ایک سیشنز ہوئے ہیں۔ میامی میں ہی جو اسٹیو وٹکاف ہے، مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی جو ایران مذاکرات میں اب سامنے ہی ہوتے ہیں، وہ مارکو روبیو جو فورن منسٹر ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کے امریکہ کے، ان سے ملے، اور وہاں میامی میں ہی یعنی جو قطری پرائم منسٹر ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی، اور یہ قطر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کی ملاقات بھی وہاں پہ سیکرٹری روبیو سے ہوئی۔ اور اس کے بعد جو قطری وزیر اعظم ہیں، ان کا فون کال ان کی آتی ہے وزیر اعظم پاکستان کو، اور اس میں شہباز شریف صاحب ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں کوئی 2 بجے دن کے وقت کہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، ایوالونگ ریجنل سچویشن۔ اصل میں یہ ساری رابطہ کاری اور پیغام رسانی کی ایفرٹ تھی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں جو عباس عراقچی صاحب ہیں، ان کی اور قطری جو حکام ہیں ان کی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ قطری حکام نے ایک نقطہ اٹھایا ایرانی قیادت کے سامنے کہ یہ جو آبنہ ہرمز کو پریشر ٹول کے طور پر آپ نے استعمال کیا، وہ obviously ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، یہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے۔ تو اب جو ایرانین تجاویز نئی آئی ہیں امریکی جواب میں، جو پاکستان کے ذریعے پہنچی ہیں، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے، اس میں ہے کیا، ایک تو یہ نقطہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیے ہوتا یوں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جو قطری تیل بردار جہاز تھے، وہ آبنہ ہرمز عبور کر کے اب پاکستان کی جانب روانہ ہے، اور یہ فارس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ہو، قطر ہو، پاکستان ہو، ان سب کی جو ایرانین کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، ایران اس میں جو ایک صفحے پر مبنی جو 14 نکات امریکہ نے بھیجے نا، اس میں ایران نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے۔ ایران یہ جانتا ہے کہ ٹرمپ کو اب جلدی ہے، کیوں؟ اس نے دورہ چین کرنا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایک وکٹری نوٹ پر ایک میڈل اپنی چیسٹ پہ سجا کے وہاں جانا چاہتا ہے۔ تو ایران نوز اٹ ویری ویل، وہ ان کی جو ڈپلومیسی ہے، ان کا انداز ہے، وہ بڑا ٹھہراؤ والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پیرالل وہ مذاکرات کریں، وہیں ان کے جو صدر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا بھی ہوں۔ لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی ایرانین میڈیا کو دیکھنے کے بعد، کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد، ایران چاہ رہا ہے کہ آپ جنگ ختم کریں، ایگریمنٹ کریں ٹو اینڈ دی وار۔ یہ لفظ استعمال ہوا جو براک ریوڈ نے بھی سٹوری بریک کی، اور دیگر صحافی بھی اب بریک کر رہے ہیں کہ ایران کا جواب آ گیا ہے۔ تو سوال یہی یاد پیدا ہوتا ہے نا، جواب کیا ہے؟ ایران ایک لفظ لکھ رہا ہے، ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ٹو اینڈ دی وار، کہ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کریں آپ، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں وہ آبنہ ہرمز کھولنے کو تیار ہوں گے۔ ایران چاہ رہا ہے جو باقی مدعے ہیں نا، چاہے یورینیم افزودگی کا ہے یا نیوکلیر کا معاملہ ہے، وہ پھر اگلے مرحلے میں آئے۔ ایران چاہ رہا ہے کہ سر دست فوری طور پر ہر شے امریکہ کو نہ دے دی جائے۔ اس کا ثبوت اس کے ٹویٹ میں بھی ہے، جو مسعود صاحب کے جو صدر ہیں ایران کے، ان میں موجود ہے۔ یہ جواب انہوں نے پاکستان کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ ارنا نیوز جو ایران کی، اس نے بھی تصدیق کی، ہمارے اس تجزیے کی، کہ ان کا جو مقصد ہے، محور ہے، وہ جنگ کا خاتمہ ہے۔ وہ بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کھولیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کریں۔ لیکن امریکی صدر کی جو 14 تجاویز تھیں، اس میں پھر وہ افزودہ یورینیم واپس دیں، ہم لیں گے، نیوکس نہ بنائیں، اس کا عہد کریں، ایران پھر بدلے میں کہتا ہے پابندیاں ختم کریں، ایسٹ فریز ہیں وہ بحال کریں ہمارے۔ تو ایران نے اب یہ طے کیا کہ اب پہلے مرحلے میں
بنیادی چیزیں کر لیں، باقی کہانی بعد میں دیکھیں گے. اسی لیے پھر جو آتے ہیں مسعود صاحب، ان کا ٹویٹ دیکھیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں we will never bow our heads before the enemy. ہم دشمن کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. and if talk of dialogues or negotiation arises, اگر گفتگو مذاکرات کی صورتحال آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم سرنڈر کریں گے یا ریٹریٹ کریں گے. ہم اگر کسی مذاکرے کا، کسی گفتگو کا حصہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، کیونکہ اس کی پہلی انٹرپریٹیشن یہ کی انٹرنیشنل میڈیا نے کہ جی وہ ڈٹ گئے. نہیں، خود انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم گفتگو میں جاتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین سرنڈر اور ریٹریٹ، رادر دا گول از ٹو اپ ہولڈ دی رائٹس آف ایرانین نیشن. مقصد ہمارا کسی بھی مذاکرے میں، کسی بھی ڈائلاگ کا حصہ بننے میں یہ ہوگا کہ جو ایرانینز کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اینڈ ٹو ڈیفینڈ نیشنل انٹرسٹ، اور اپنے قومی مفادات کا تحفظ کیا جائے ود ریزولیٹ اسٹرینتھ، بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ کیا جائے. دونوں ممالک کے بیچ کئی اختلافات، لیکن جو چیزیں کچھ کامن ہیں، دونوں پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے معاملے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح کے ٹویٹس اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو شو کرنے کے لیے ہیں، اپنی جو ریزیلینس ہے اس کو شو کرنے کے لیے، جو کہ ایران نے شو کی ہے. بٹ ایران کو پتہ ہے کہ چین جانے سے پہلے سے جلدی ہے، وہ اس لیے پھر اب سلولی گریجولی اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں. اطلاع اور انڈرسٹینڈنگ میری یہ بنی ہے کہ بالآخر ایک ایگریمنٹ کے اوپر جو ایک صفحے کا ہے تقریباً کام مکمل ہو گیا ہے، جس میں آبنہ ہرمز کو کھولنے سے مراد یہ ہوگی کہ وہاں پہ بحری جہاز آ جا سکیں. اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں کہ ٹول ٹیکس کیا ہوگا، کس کا کنٹرول ہوگا، وہ بعد میں طے ہوگا. اور امریکہ اس کے بدلے میں جنگ بندی کے خاتمے کو آگے بڑھتے ہوئے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر سکتا ہے. یہ ہے جی ایران کے حوالے سے تازہ اپڈیٹ. اور چونکہ یو ای کا میں نے ذکر کیا تو یہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اس میں علی حمزہ نامی ایک نوجوان کا میں نے ایک کلپ دیکھا جو عدنان حسین صاحب کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے. بڑی خوفناک اطلاعات اس نے دیں. ہم تو اس کا ذکر کر رہے ہیں پچھلے کوئی 20-25 دنوں سے کہ کیسے صورتحال بدل چکی ہے یو ای کے تناظر میں، کیونکہ ان کے تعلقات اسٹریٹجک یو ای اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ یکسر صورتحال بدل چکی ہے، بالخصوص پاکستانیوں کے لیے یا ایسے عناصر جو ان کے ساتھ ان کی قومی مفادات میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے لوگ. علی حمزہ نے بتایا کہ ہم صرف اپنے مسلک کی وجہ سے نکالے گئے، اسکیننگ کی گئی ہمارے آئی ڈی کارڈز کی، اور عبادت کرنے گئے تو وہاں سے اسکیننگ ہوئی اور پھر وہاں سے نکال دی گئے. اس نوجوان نے یہ بھی بتایا، میں اگلے آنے والے دنوں میں مزید بھی ڈیٹیل شیئر کروں گا، کہ جو ایون جیل میں لوگ ہیں ان کی اسکیننگ کر کے بھی کہ اگر ان کا خاص مسلک ہے اور ان کو نکال لیا جائے. یہاں پہ جو 19 لاکھ پاکستانی بستا ہے یا کام کرتا ہے ایک عرصے سے، ان کی جو تقریر ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہے یو اے کی تازہ پوزیشننگ اور تازہ جو ان کا بیانی ہے اس کے حساب سے. یہ بڑی الارمنگ ہے. پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، ایک بیلنس رکھتے ہوئے ایک تعلقات کو بھی بہتر کرنا ہے. لیکن اگر یو اے کا قبلہ کہیں اور ہو چکا ہے تو میرے خیال ہے دونوں ممالک کے بیچ تعلقات کشیدگی کی جانب جائیں گے. اب میں ذکر وہ بھی کر دوں آپ کے ساتھ کہ جو بنوں میں فتح خیل چوکی پہ دہشت گردی ہوئی تو 15 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں. دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے. 3 پولیس اہلکار ملبے سے باہر نکالے گئے ہیں. تو بہت ہی بڑے افسوسناک یہ کارروائی تھی جو بنوں میں پیش آئی ہے. ہم چونکہ یہاں پہ انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو جو 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی جو بڑی قابل بیان ہیں، جن کے اوپر اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان انڈیا جنگ یا پاکستانی فوج کس جانب جا رہی ہے. دیکھیے آج جو جی ایچ کیو میں تقریب ہوئی، آپ نے بار بار عسکری سیاسی قیادت کو سنا. ظاہری بات ہے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. میں نے اس جنگ کے دوران بھی پچھلے برس جنہوں نے ہمارے ویلاگس دیکھے تھے، کمال جنگ تھی، کمال. آپ دیکھیں نا، ڈرون آ رہا ہے، ایک فوجی اہلکار بندوق کے ساتھ اسے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ 2 نوجوان اور آ کے کھڑے ہو گئے اپنے گھر سے بندوق لے کے. راکٹ لانچر سے راکٹ لانچ ہو رہا ہے اور وہ بننے پہ بیٹھ کے لوگ کھڑے ہیں ڈٹ کے، ان لائک ادرس. تو یہ جو جرت اور ہمت پاکستانی کو، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن آج جو عسکری قیادت نے بات کی کہ ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا گیا ہے اور خلائی پروگرام پہ اوپر کام ہو رہا ہے. آرمی راکٹ فورس کمانڈ سینٹر بھی قائم ہو چکا ہوا ہے. یہ ہے اہم ترین خبر اس میں. کیوں؟ پاکستانی عسکری حکام نے آج یہ بھی تصدیق کی ہے کہ جدید طیاروں کے حصول کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہ وہی خبر ہے جو ہفتہ پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ چائنا سے جو جدید ترین اسٹیلتھ J-35A، وہ میرا خیال اب اس کی تصدیق بغیر نام لیے ہوئی ہے. دوسرا، فتح میزائل سیریز کا ذکر کیا گیا. فتح میزائل سیریز اس لیے بڑی اہم ہے کہ اس میں فتح 3 ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا 7 مئی کو.
وہ کہ اس کی آفیشیل ڈیٹیلز نہیں شیئر کی گئی. لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا اس سوچ میں ہے کہ یہ جو بھارت کا برہموس تھا جو اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تقریباً ویسی ہی شے بن چکی ہے. میں نے کچھ چائنیز میڈیا کو دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا تو سمجھ آئی کہ جو اس کے اندر ریم جیٹ انجن یوز ہوتا ہے برہموس، وہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے. فتح سیریز پاکستان کی فتح 1 ہے، 140 کلومیٹر کا میزائل ہے. فتح 2 400 کلومیٹر کا ہے. ایک بیچ میں فتح 4 بھی لانچ کیا گیا جس کی رینج بہت زیادہ 750 کلومیٹر ہے، وہ کروز میزائل ہے. یہ جو فتح 3 ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ سپر سونک کروز میزائل ہے اور یہ پریسیجن سٹرائک کے لیے استعمال ہوتا ہے. آواز کی رفتار سے کچھ 3 سے 4 گنا زیادہ تیزی سے جاتا ہے. اس کی جو رینج ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے. آئی ایس پی آر نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے فتح میزائل 3 کی. سو برہموس واز دی اونلی ڈفرینس جو انڈیا کے پاس تھا، سپر سونک کروز، اور یہ نچلی یعنی پرواز کرتے ہیں، ریڈار وغیرہ یہ انٹرسیپٹ کرنا انہیں بہت مشکل ہوتا ہے، تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو پاکستان نے اس کا توڑ نکال لیا. خبر یہ ہے، اور وہ فتح 3 کی صورت میں ہے جس کا ذکر تصویر میں کر دیا یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کر دیا. اور آئندہ کی جنگیں ہیں وہ ظاہری بات ہے سائبر وارفیئر، اے آئی اور الیکٹرانک وارفیئر اور انہی ایسے راکٹس، میزائلز اور ڈرون سے ہی لڑی جائیں گی. ایران امریکہ جنگ آپ کے سامنے ابھی تک. یہ جو سپر سونک میزائل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ کوئی 250 سے 300 کلومیٹر ہو سکتی ہے، کیونکہ مور اور لیس کوئی 280-90 قریب برہموس کی رینج بھی پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اس کے اوپر بڑی یعنی تشویش اور وہاں پہ بڑی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ اصل میں پاکستان نے خفیہ طریقے سے یہ کام کر لیا ہے. یہ اصل میں چینی ساختہ ایک یعنی سسٹم ہے HT-1. انہوں نے کو 2018-19 میں یہ بنایا تھا اور انڈین میڈیا کے دعویٰ کہ جی وہ پاکستان نے اس کی مدد سے بنایا. ظاہری بات اگر آپ نے برہموس روس کی مدد سے بنایا ہے تو پاکستان اس کی کیوں نہیں بنا سکتا. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ڈیفنس کی جو صورتحال ہے اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے وہ اس معاملے کے اوپر بالکل یعنی توجہ رکھے ہوئے ہے اور دن بدن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. فی الحال مجھے ایران کی صورتحال سے کچھ امید جاگی ہے کہ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کوئی بنیادی بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور اس کا ایک بڑا ثبوت ٹرمپ کا پچھلے کوئی 3-4 دنوں میں زیادہ بڑا بونگا بیان نہ ہونا ہے. پاکستان اس بیچ میں ڈپلومیسی کے لیے ثالث کے طور پر آج دن بھر مصروف رہا ہے اور رات کے جب آپ ویلاگ دیکھیں گے تو تب تک صورتحال اور واضح اور کلیئر ہو چکی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک لیے اللہ حافظ.